الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أنجز وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك والعياذ بالله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها وجعلنا لنا من لدنك وليا وجعلنا لنا من لدنك نصيرا. عن عبادة بن صامت رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عليكم الجهاد فإنه باب من أبواب الجنة فإن الله يذهب به الهم والغم. أخرجه الإمام أحمد في مسنده أو كما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. شہداء کی تاریخ بڑی پرانی ہے. اللہ کے راستے میں قربانیاں دینے والے، اللہ کے راستے میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے ہر دور کے اندر رہے ہیں اور اللہ رب العزت کی جنت الفردوس کے وارث بنے ہیں. اگر ہم اسلامی تاریخ کا جائزہ لیں تو مکہ المکرمہ میں اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ سمیہ رضی اللہ عنہا نظر آتی ہے، اور پھر شہادتوں پر شہادتیں مسلمانوں نے پیش کی. کہیں بدر کے شہید ہیں اور کہیں احد کے شہید ہیں اور کہیں
خندق کے شہید ہیں تو کہیں ہمیں خیبر کے شہید نظر آتے ہیں، مکہ فتح ہوتا ہے تو شہادتیں پیش کی جاتی ہیں، حنین کے میدان میں مسلمان اللہ کے راستے میں اپنی جوانیاں پیش کرتے ہیں، اور موتا تو شہداء کی سرزمین سمجھی جاتی ہے، جہاں جعفر طیار شہید ہوئے، عبداللہ ابن رواحہ شہید ہوئے، اور زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہم شہید ہوتے ہیں۔ تبوک کی سرزمین میں عبداللہ ذوالبجادین اللہ کے راستے میں قبول ہوتے ہیں، اور پھر سب سے بڑی قربانی مجاہدین نے جنگ یمامہ میں مسلمہ کذاب کے خلاف پیش کی۔ 700 قرآن کا حافظ شہید ہوا۔ اللہ رب العزت کے راستے میں کہیں قادسیہ کے اندر شہداء اپنا خون پیش کر رہے ہیں، اور کہیں اللہ رب العزت کی رضا کے لیے یرموک میں شہداء اپنی جوانیاں پیش کر رہے ہیں۔ مارکے اور جہادی جذبے ہر دور کے اندر تازہ رہے ہیں، مسلمان اپنے خون کے نذرانے پیش کرتے رہے ہیں۔ آج کی تاریخ بھی ہمارے سامنے ہے، کہیں افغانستان کے اندر مسلمان شہید ہو رہے ہیں تو کہیں کشمیر کے اندر، اور کہیں برما اراکان کے اندر، اور بوسنیا کی سرزمین بھی شہداء کی سرزمین کہلواتی ہے۔ چیچن جانباز بھی رب العزت کی رضا حاصل کرنے کے لیے قربانیاں پیش کر رہے ہیں۔ الجزائر کے اندر فرانسیسی فوجیوں کے خلاف اور مرتدوں کے خلاف اللہ کے شیر قربانیاں پیش کر رہے ہیں، اور یمن کی سرزمین بھی خون سے رنگین ہے۔ چاہتے کیا ہے کہ اسلام کا نظام آ جائے، اور صومالیہ کے اندر شرک کے اڈوں کو گرانے والے شیر، کفر کے خلاف لڑنے والے شیر، توحید کے پرچموں کو اونچا کرنے والے شیر، کبھی ایتھوپیا کا مقابلہ، کبھی کینیا کے صلیبیوں کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور فلپائن کے اندر بھی اللہ رب العزت کے چاہنے والے ظالموں کو سبق سکھا رہے ہیں اور شہادتیں پیش کر رہے ہیں۔ کہیں شام کی سرزمین ہے، رافضی اور نصیری باطل فرقے کے خلاف اللہ رب العزت کے شیر میدان کے اندر نکلے ہوئے ہیں۔ عراق کی سرزمین بھی خون پیش کر رہی ہے۔ آج جس سرزمین کا تذکرہ میں نے کرنا ہے وہ فلسطین کی لہو رنگ کہانی ہے۔ شروع سے لے کے آج تک سب سے زیادہ اگر کسی زمین نے شہیدوں کا خون پیا ہے تو وہ فلسطین کی سرزمین ہے۔ 7 لاکھ مسلمان قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر چکے، اور لاکھوں رب کے راستے میں شہید بھی ہو چکے ہیں۔ لہو رنگ کہانی، فلسطین کی زمین لہو سے رنگین ہے، اور دریا ندی نالے خون ہی پیش کر رہے ہیں۔ اجڑے ہوئے مکان، بہتے ہوئے آنسو اور نکلتا ہوا دھواں، اور دل دوز صدائیں اور پرسوز نغمے شہیدوں کی داستانیں سنا رہے ہیں۔ اللہ کے بندوں کی غمناک کہانیاں سنائی جا رہی ہیں۔ پھٹے ہوئے قرآن کے اوراق اور گری ہوئی مسجدیں امت کو سبق دے رہی ہیں۔ اداس امت کو کہانیاں سنائی جا رہی ہیں کہ آخر کب جہاد فرض ہوگا۔ ناموس رسالت پہ حملہ بھی ہوا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو
فلسطین کی سرزمین پر گالیاں نکالی گئیں اور مسجدوں کو اسطبل خانہ بنایا گیا، پتہ نہیں مسلمانوں کے سینے میں دل بھی موجود ہے کہ نہیں ہے، پتہ نہیں یہ آنکھیں اگر فلسطینیوں پر بھی نہیں روئیں گی، اگر اسلام کی موجودہ حالت پہ بھی نہیں روئیں گی تو کب روئیں گی؟ میں آپ کو فلسطینیوں کی کون سی کہانی سناؤں؟ آہوں اور سسکیوں کی کون سی داستان سناؤں؟ آج کربلا کے شہیدوں کا تذکرہ کر کے خاموشیوں کی چادر تان لی جاتی ہے، آج کربلا کے شہیدوں کا ذکر کر کے اپنے سینے پہ خنجر چلا کے اور صحابہ کرام کے خلاف بول کر اپنے آپ کو جری اور دلیر کہلوانے والی سوچ موجود ہے، مگر اللہ کے راستے میں قربانی دینے والے اور کربلا کے شہیدوں کی یاد تازہ کرنے والے، احد کے شہیدوں کی یاد تازہ کرنے والے بہت کم لوگ موجود ہیں۔ غم ہی غم ہیں اور دکھ ہی دکھ ہیں اور چاروں طرف موت کا سناٹا چھایا ہوا ہے۔ دنیا کے اندر سب سے بڑا قبرستان اگر کہیں ہے تو وہ فلسطین کے اندر ہے، شہداء کا قبرستان، اور دنیا کے اندر سب سے بڑی جیل غزہ کی جیل ہے۔ غزہ پورا کا پورا جیل بنا ہوا ہے، جب چاہے اسرائیل یعنی یہودی باطل پرست بمباری کرتے ہیں اور فلسطینیوں کو شہید کر کے چلے جاتے ہیں۔ کون سی کہانی سناؤں اس معصوم بچے کی جو ہاتھ میں گلیل پکڑے ہوئے کلاشنکوف پکڑے یہودی کے اوپر غلیل سے حملہ کر رہا ہے؟ کیا ہمارے ایٹم بم کو وہ للکار نہیں رہا؟ کیا غوری غزنوی کو للکار نہیں رہا؟ کس لیے ہم دنیا کے اندر موجود ہیں؟ کس لیے 1 ارب 70 کروڑ کلمہ پڑھنے والے ہیں؟ ہماری 65 لاکھ فوجیں کلمہ پڑھنے والوں کی کس لیے ہیں؟ ہماری صلاحیتیں کس لیے ہیں؟ اگر فلسطینیوں نے غلیلوں سے مقابلہ کرنا ہے، اور ایک تصویر وہ بھی ہے کہ یہودی ٹینکوں سے حملہ کر رہے ہیں اور ایک معصوم بچہ ہاتھ میں پتھر پکڑے ٹینک پر حملہ آور ہے، وہ بھی تو جری بہادر اور دلیر ہے۔ وہ ماں بھی یاد آتی ہے، وہ بہن بھی یاد آتی ہے جو اپنے پیٹ پہ بم باندھ کر یہودیوں کے ہوٹل میں گھس جاتی ہے اور اپنی عزت کو بچانے کے لیے، اللہ رب العزت کی توحید کے پرچموں کو اونچا کرنے کے لیے مسجد اقصی کی فدائی بن کر اپنی جان پیش کر دیتی ہے۔ چاہیے تو یہ تھا ہم اپنی بہن کی مدد کو پہنچتے، مگر ہمارے مفتیوں نے فتووں کی مشین نکال لی اور کہا یہ خودکش حملہ ہے، یہ خودکشی ہے۔ ظالموں، تمہیں امریکہ کی ظلم و زیادتی کی داستان نظر نہیں آتی؟ تمہیں اقوام متحدہ کے قاتل ادارے کے ظلم یاد نہیں آتے؟ تمہیں صلیبیوں عیسائیوں کے ظلم یاد نہیں آتے؟ مفتیوں کے فتوے خاموش، یہ حکومت کے ایجنٹ مولوی، یہ حکمرانوں کے کاسالیس، یہ کافروں سے تنخواہ لینے والوں کو شہیدی حملے، خودکش حملے نظر آتے ہیں۔ بتاؤ فلسطین کی وہ بہن کیا کرتی؟ بتاؤ جن کی مدد کو ہم نہ پہنچے وہ بوڑھی ماں اور کیا کرتی؟ کیا بڑھاپے میں اپنی عزت کو لوٹا لیتی؟ کیا اپنی آنکھوں سے جلے ہوئے قرآن کو دیکھ لیتی؟ کیا اپنے معصوم بچے کو اپنے سامنے ذبح ہوتا دیکھ لیتی؟ اس سے برداشت نہ ہوا اور اس نے دیکھا کہ میری امت کے مردوں نے ہاتھوں میں چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں اور یہ میچ دیکھنے کے لیے بے چین ہیں اور یہ ویڈیو گیم کھیل رہے ہیں اور یہ میراتھن ریس کروا رہے ہیں اور یہ بازی لگا رہے ہیں اور یہ پتنگ اڑا رہے ہیں، اور وہ دیکھ رہی تھی کہ میری امت کے جوان چوکوں چراہوں میں گڑے لڑکیوں کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں، وہ دیکھ رہی تھی میرے بھائی ایم فل کر رہے ہیں اور پی ایچ ڈی اور جاب کے لیے مارے مارے پھر رہے ہیں۔ اس بہن نے پھر خود اپنی عزت کو بچانے کے لیے، کفر کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان جہاد میں قدم رکھا۔ کیا بہنوں کا میدان میں آنا، قربانیاں پیش کرنا، شہیدی حملے ہمیں کوئی سبق نہیں آ رہا؟
کون سی داستان غم سناؤں؟ غداریوں کی داستان، منافقتوں کی داستان، عیاشیوں کی داستان، کفر کے ایجنٹوں کی داستان، میر جعفر میر صادق کی داستان، عبداللہ ابن سبا اور عبداللہ ابن ابی منافقوں کی داستان، داستان ایمان فروشوں کی، زمین سے لے کے آسمان تک۔ آج خلاؤں فضاؤں میں کیا ہو رہا ہے؟ تو دنیا کے ڈرامے دیکھنے کے لیے سیٹلائٹ لگا لیتا ہے، تو دنیا کے اندر اپنے آپ کو عزت دینے کے لیے کافروں سے سمجھوتے کر لیتا ہے۔ بتا، جس کی بہن کی عزت لوٹی جا رہی ہو، جس کے قرآن کے ورقے پھاڑے جا رہے ہو، جس کے نبی کی توہین ہو رہی ہو، اس قوم کو بھی زندہ رہنے کا ایک حق ہے۔ ہم کس قسم کے مسلمان ہیں؟ ہاں، تعارف سن لو، میں سنی اور میں وہابی، تعارف سن لو، کوئی فلاں برادری کا اور کوئی فلاں برادری کا، تعارف سن لو، کوئی فلاں جماعت کا تو کوئی فلاں گروہ کا، تعارف سن لو، کوئی فلاں پارٹی کا اور کوئی فلاں پارٹی کا، تعارف سن لو، کوئی فلاں صوبے کا اور کوئی فلاں صوبے کا، تعارف سن لو، میرا ملک فلان، میرا وطن فلان۔ مر جاؤ اپنے وطن پہ مان کرتے کرتے۔ تمہیں یاد نہیں ہے کہ مسلمانوں کا کتنا خون بہ رہا ہے، اور بہنیں ہمیں صدائیں دیتی دیتی دنیا سے چلی گئی، آوازیں بلند کرتی کرتی ہمارے کانوں کے ساتھ کیا کچھ نہیں سنائی دیا۔ کتنی بہنوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ ہم سمجھوتے کرتے رہیں گے کیا؟ ہم مذاکرات کرتے رہیں گے کیا؟ پچھلے ہفتے معصوم بچوں کی لاشیں اخبار کے اندر تصویریں ہم نے نہیں دیکھی کیا؟ روٹھے ہوئے مسلمانوں، ہم نے فلسطینیوں کو ذبح ہوتا نہیں دیکھا؟ گلوبل ویلیج، ہاں، دنیا کی خبریں تم تک پہنچتی ہیں اور تم فوراً کان در لیتے ہو۔ کیا فلسطینیوں کی صدائیں، کیا امت مسلمہ کے غم، کیا روتے ہوئے بوڑھے جن کی داڑیاں نوچ لی گئی، جن کی آنکھوں کے سامنے قرآن مجید کو نیچے رہ کے اوپر جوتے رکھے گئے، کیا ہمیں ان کی کوئی داستان نظر نہیں آتی؟ آخر ہم اتنے بے بس کیوں ہو گئے؟ ہم اتنے لاچار کیوں ہو گئے؟ ہم اتنے مجبور کیوں ہو گئے؟ کیا ہم دنیا میں مار کھانے آئے ہیں؟ کیا ہماری پاک باز بہنیں عزتوں کو لٹانے آئی ہیں؟ کیا غار ہیرا کے ادھر اترنے والا قرآن پھٹنے کے لیے آیا ہے؟ کیا فاطمہ کا باپ توہین کے لیے رہ گیا؟ کیا ہماری مسجدیں گرنے کے لیے رہ گئی ہیں؟ کتنا خون ہے جو مسلمانوں کا بہایا گیا، کب ہم جاگیں گے؟ ندی نالے خون سے بہ پڑے ہیں، خون سے زمین رنگین ہو رہی ہے، مگر ہمیں کوئی احساس نہیں ہو رہا۔ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے زیاں جاتا رہا۔ ہم تو کوئی خبر سننے کے لیے بھی تیار نہیں۔ ہمیں کہا جاتا ہے ہمیں فلسطینیوں کی خبر نہ سناؤ، ہمیں جذباتی کرنے کی کوشش کرتے ہو، کیوں ہمیں جہادی بنانے کی کوشش کرتے ہو، کیوں جہاد کے ہمیں قصے سناتے ہو؟ بتاؤ، ان کافروں کے سامنے ہمارا ہتھیار کیا ہے؟ بانسری، موسیقی، عرس اور میلے اور دنیا کی گیم اور کھیل اور مجاور قبروں کا بننا کیا ہتھیار ہے ان کافروں کے مقابلے میں؟ ہمارے پاک نبی ہمیں جہاد کا تحفہ دے کر گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے 484 قرآن کی آیات نازل فرمائی تھی، سورۃ انفال بھی تھی، سورۃ توبہ بھی تھی، سورۃ محمد قتال بھی تھی۔ اللہ رب العزت نے ہمیں سارے سبق دیے، مگر ہم نے سارے سبق بلا کے امریکہ کی چاکری کی اور کافروں کی غلامی اور نوکری کی۔ کیا ہم اپنے فلسطین کا دفاع نہیں کر سکتے؟ کیا ہم اپنے شہداء کی طرح زندگیاں رب کے رستے میں نہیں دے سکتے؟ ذلت کی زندگی کا کیا فائدہ؟ رسوائی کا زندگی کا کیا فائدہ؟ بے کسی کی زندگی کا کیا فائدہ؟
نوٹوں ڈالروں کی زندگی کا، تمغوں عہدوں کی زندگی کا، کرسی اقتدار کی زندگی کا، کرسیوں کی بندر بانٹ کا، باطل نظام جمہوریت کا، بتاؤ یو این او کی رکنیت کا ہمیں کیا فائدہ؟ کب عزت کا دفاع کریں گے؟ کب توحید کے پرچموں کو اونچا کریں گے؟ کب سنت رسول علیہ السلام پر عمل کریں گے؟ ہم دنیا کی محبت میں پڑ گئے، ہماری زندگی کا مقصد ہی کچھ اور ہو گیا ہے۔ یہ کوئی زندگی کا مقصد ہے؟ یتمتعون ویاکلون کما تاکل الانعام، جانوروں کی طرح کھانے والے لوگ، دنیا سے فائدہ حاصل کرنے والے لوگ، یہ کوئی زندگی کا مقصد ہے؟ لاکھ بن جائے، کروڑ بن جائے، ارب بن جائے، کوٹھی بن جائے، گاڑی مل جائے، یہ کوئی زندگی کا مقصد ہے؟ سیر کرنی ہے، عیش کرنی ہے، موج کرنی ہے، یہ کوئی زندگی کا مقصد ہے؟ صبح کھانا گھر میں، شام ہوٹل میں، یہ کوئی زندگی کا مقصد ہے؟ کالج میں جانا اور پینٹ شرٹ پہن کے ٹائی لگا کے کافروں کے ترانے گانا، یہ کوئی زندگی کا مقصد ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ہم نے قرآن نہیں پڑھا، رب نے ہمیں پیدا کس لیے کیا تھا؟ ہم اپنے اسلام سے دور جا چکے ہیں۔ ایک وقت تھا سندھ کی سرزمین سے ایک مسلم بہن آواز دیتی تھی، نہ کوئی موبائل تھا، نہ کوئی وائرلیس سیٹ تھا، نہ کوئی کمپیوٹر کا سسٹم تھا، نہ کوئی نیٹ کا نظام تھا۔ سندھ راجہ داہر کے شکنجے میں بہن آواز دیتی ہے، مسلمانوں میری مدد کیوں نہیں کرتے؟ تو حجاج بن یوسف، جس کے نام کو تم گالیاں دیتے ہو کہ وہ ظالم انسان تھا، حجاج بن یوسف ہوش میں آتا ہے، کہا محمد ابن قاسم جاؤ، تمہاری بہن تمہیں بلا رہی ہے۔ کون بہن ہماری ہے؟ بازار میں گھومنے والی بے پردہ؟ کون ہماری بہن ہے؟ ہاتھ میں ریموٹ پکڑ کے چینلز بدلنے والی، فلمیں دیکھنے والی؟ کون ہماری بہن ہے؟ بیوٹی پارلروں کی رونق بننے والی، میرج ہال میں مخلوط ماحول سجانے والی اور پلید لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے پوز بنانے والی اور گندی سیاست میں حصہ لینے والی اور پی ایس او پٹرول پمپ پہ اور پی سی او میں اور مختلف کمپنیوں میں جاب کرنے والی، موٹر وے کے پولیس میں بھرتی ہونے والی، کون ہماری بہن ہے؟ وہ راجہ داہر کے شکنجے میں کسی بہن آواز دیتی ہے۔ اور پھر محمد ابن قاسم، اللہ کا وہ شیر، اللہ سے محبت کرنے والا، اپنے لشکر کو لیتا ہے، ہزاروں میل سفر کر کے اپنی بہن کی مدد کو پہنچتا ہے اور راجہ داہر کے اینٹ سے اینٹ بجاتا ہے۔ آج پڑوس ہمارا ہم وہ بھی بھول گئے، ساتھ ہمارا ہم وہ بھی بھول گئے۔ فاطمہ روتی روتی دنیا سے چلی گئی اور نور چیختی ہوئی دنیا سے چلی گئی اور عافیہ بلا بلا کے ہمیں تھک گئی اور مریم آوازیں دیتے دیتے دنیا سے فوت ہو گئی، شہیدہ ہو گئی۔ ہم کس آواز کو سنتے ہیں؟ ہاں، نور جہاں کی آواز کو سنتے ہیں۔ گویا گلوکارہ مغنیہ کی آوازوں پہ ہمارے کان درے جاتے ہیں۔ ہاں، میوزیکل شو منعقد کرنے والے ہیں، کانوں میں ٹوٹیاں لگا کے موٹر سائیکل پہ ویلنگ کرنے والے ہیں، گندی سیڈیز کی دکانیں بیچنے والے۔ شرم آنی چاہیے ایسے کلمہ پڑھنے والوں کو۔ تبھی ایک دور سے بہن نے بلایا تھا، واہ متسمہ، متسم تو کہاں سویا ہوا ہے؟ تو اسلامی دنیا کا حکمران ہے، تیری بہن تیری بیٹی تجھ کو آواز دے رہی ہے۔ تو متسم اپنے محل کے اندر کھڑا تھا، جب اس کے کانوں میں آواز پہنچی، کسی سفیر نے آواز پہنچائی تو کہا لشکر جرار تیار کرو، میرا مال مجاہدوں کے حوالے کر دو، اور میں جب تک اپنی بہن کو آزاد نہیں کرواؤں گا میں تب تک سکون سے نہیں بیٹھوں گا، مجھے نیند نہیں آئے گی، میں بستر پہ آرام نہیں کروں گا۔ کیا حکمران تھے وہ، کیا سلطان تھے وہ، کیا خلیفہ تھے وہ، اپنی بہنوں کے عزتوں کا بدلہ لینے کے لیے تیار رہتے تھے۔ اور ایک ہم ہیں، ایک فلسطینی اپنے گھر کی کہانی سناتا ہے کہ میری چھوٹی سی ننھی پری
چھوٹی سی چڑیا 10 سال کی ہے. ہم دونوں میاں بیوی نے سوچا اپنی بیٹی کو حافظہ قرآن بناتے ہیں. 10 سال کی ہے. صبح سویرے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد تیار ہو کے قریبی مدرسے میں وہ جاتی ہے حفظ کرنے کے لیے, اور حفظ کرنے کے بعد یعنی قرآن یاد کرنے کے گھر میں آتی ہے. وہ تو بڑی پیاری توتلی زبان میں مجھے قرآن کی تلاوت سناتی تھی, مجھے سورتیں پڑھ کے سناتی تھی. میری یہ ننھی بیٹی ایک دن فجر کی نماز باجماعت پڑھی ہے. ہاں, اپنے گھر کے اندر فجر کی نماز باجماعت پڑھتی ہے, اور اس کے بعد کھانا کھا کے ناشتہ کر کے تیار ہو کے اپنی سہیلیوں کے جھرمٹ میں مدرسے میں پڑھنے جاتی ہے. تو رستے میں پھر کیا ہوتا ہے, مدرسے میں پڑھنے والی ہماری بہن رستے کے اندر بمبارمنٹ کا شکار ہوتی ہے, اور کچھ دیر گزرتی ہے اور اس کی لاش جلی ہوئی ملتی ہے. تو ڈاکٹر کہتا ہے مسلمانوں تمہیں جلی ہوئی شہیدہ کا تحفہ مبارک. لاشیں پڑی ہوئی ہیں, بچے شہید ہو گئے. ایک وہ بھی لاش تھی کہ جس کو دیکھ کے سلیبی بھی رو پڑا, عیسائی بھی رو پڑا. ماں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے, دودھ پلاتی پلاتی ماں شہید ہو جاتی ہے, اور بچہ کتے آتے ہیں اور اس بچے کو اس کے سر کو اپنے منہ میں ڈالتے ہیں, آدھا سر کھایا ہوا آدھا دڑ کھایا ہوا, اور وہ معصوم بچے کی لاش پوری دنیا کے مسلمانوں کو آواز دیتی ہے, یعنی نظریہ پیش کرتی ہے, صدا آتی ہے کہ مسلمانوں کب جاگو گے. ایک شاعر کہتا ہے کہ فلسطین کے کسی گھر میں تم جاؤ تمہیں وہاں تڑپنے کی آواز آئے گی, اجڑا ہوا تمہیں گھر ملے گا, پھٹے ہوئے قرآن کے اوراق ملیں گے. ہم زور سے چیختے تو یہودی ڈر جاتے, ہم آنسو بہاتے تو یہودی ہمارے آنسوؤں کے روشنی میں بہہ جاتے, اس سیلاب میں بہہ جاتے. نہ ہم روئے نہ ہم نے چیخیں بلند کی. وہ 60-65 لاکھ یہودی 1 ارب 70 کروڑ امت کو للکار رہے. فلسطین نوح علیہ السلام کے بیٹے حام اور ان کے بیٹے کنعان, اور اس کے بعد 2 نسلوں کے بعد فلسطین نام کا بیٹا تھا جس کے نام سے یہ علاقہ آباد ہوا. کنعانی قوم آج سے 5000 سال پہلے اس علاقے کے اندر رہتی تھی. اس کے بعد فلسطینیوں نے اس علاقے میں رہنا شروع کر دیا, اور پھر سیدنا ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام عراق سے شام سے ہجرت کر کے فلسطین پہنچے. میرے ابراہیم علیہ السلام کی مہاجر گاہ یہ فلسطین کی سرزمین ہے. اور پھر سب سے پہلے یعقوب علیہ السلام نے مسجد اقصی کو تعمیر کیا ہے, اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے مسجد اقصی تک پہنچنے کی کوشش کی ہے, مگر قوم بے وفائی کر گئی. قوم نے کہا ہم سے جو کروانا ہے کروا لو, ہم جہاد کبھی نہیں کریں گے. من سلوا کھائیں گے, بادلوں کا سایہ لیں گے, موج مستی کریں گے, گھومے پھریں گے, ہم جہاد نہیں کر سکتے. یہ جہاد کڑوا ہے بڑا, یہ جہاد تلخ ہے بڑا, اس میں جان جاتی ہے. قوم نے انکار کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے. قوم ذلیل ہوتی رہی, قوم خار ہوتی رہی. پھر یوشع بن نون کی قیادت میں قوم کو سمجھ آئی. جہادی قافلے نکلے, جب بیت المقدس کے قریب پہنچنے لگے سورج ڈوبنے لگا. صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے, سورج ڈوبنے لگا تو یوشع بن نون نے کہا انک مامورا, سورج تو بھی رب کے حکم کا پابند ہے اور میں بھی اللہ کے حکم پہ جہاد کر رہا ہوں. اللہم احبس علینا, یا اللہ اس ڈوبتے سورج کو ڈوبنے سے روک دے یہاں تک کہ ہم فلسطین میں داخل ہو جائیں, بیت المقدس کو فتح کر لیں. مستدرک حاکم کی حدیث ہے, مسند احمد کی حدیث ہے. آج تک نہ پہلے نہ بعد میں ڈوبتا سورج کبھی رکا نہیں, مگر رب نے اپنے مجاہدوں کے لیے ڈوبتے سورج کو بھی روک دیا تھا. سورج تیرے لیے رک جائے, چاند تیرے لیے چمکے اور سمندر تیرا ساتھ دے, تو پھر بھی اللہ کو یاد نہ کرے, پھر بھی تو اللہ کے راستے میں جہاد نہ کرے. یوشع بن نون کے بعد سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی کو 89 جنوں سے تعمیر کروایا. سلیمان علیہ السلام کے بعد وقت گزرتا رہا, یہودی وہاں فساد برپا کرتے رہے اور دوڑتے رہے. پھر عیسائیوں کا قبضہ ہو
گیا۔ پھر نبی علیہ السلام نے کہا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے بیت المقدس فتح ہوگا، اور پھر میرے صدیق کے دور میں کافلے جہاد کے روانہ ہوئے، میرے فاروق کے دور میں جہادی قافلے روانہ ہوئے، تو چند کلیوں پہ قناعت کر گیا، یہ تیرا ملک اور وہ تیرا ملک۔ عمر فاروق نے کہا تھا پوری زمین مسلمانوں کی ہے، بتاؤ عمر بن خطاب کا جہاد کس طرح کا تھا؟ قافلے لے کے رب کے رستے میں نکلتے ہیں، ابو عبیدہ ابن جراح کی قیادت میں مسلمان فلسطین پہنچتے ہیں، کفر کی اینٹ سے اینٹ بجاتے ہیں، تو فلسطین کے عیسائی کہتے ہیں ہم تم کو مسجد اقصی کی چابیاں دے دیں گے، مگر اپنے امیر المومنین کو ان کو کہو کہ وہ خود چابیاں لینے آئے۔ تو عمر بن خطاب سے درخواست کی گئی تو امیر المومنین نے کہا ہاں میں ضرور جاؤں گا۔ میرے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پرانا سوٹ پہن لیا، 15 ٹاکیاں اس کو لگی ہوئی ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ وہاں بڑی دنیا کے پوپ آئے ہوں گے، حکمران آئے ہوں گے، ہماری بےزتی ہے، کپڑے نئے پہن لو۔ کہا جو پرانوں میں مزہ ہے وہ نئے کپڑے میں نہیں، کیوں؟ پرانے کپڑوں میں وہ بھی ٹاکیاں اور پیوند ہیں جو اللہ کے رسول اور اسلام کے کپڑوں میں سے لگی ہوئی تھی۔ اپنے گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں، ساتھ غلام لیتے ہیں، نہ کوئی پروٹوکول ہے نہ کوئی باڈی گارڈ ہے۔ آج پروٹوکول والے تو تمہیں بڑے مل جائیں گے، باڈی گارڈ رکھنے والے تو بڑے مل جائیں گے، مگر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سفر کرتے کرتے حتیٰ کہ ندی آ جاتی ہے، ندی پار کرتے ہیں، ہاتھ میں لگام پکڑے ہوئے ہیں، اوپر غلام سوار ہے اور اپنا کپڑا اوپر اٹھایا ہوا ہے، ندی پار کرتے ہیں۔ ابو عبیدہ کہتے ہیں امیر المومنین ہماری بےزتی ہے، لوگ کیا کہیں گے، مسلمانوں کا امیر کس طرح کا ہے؟ کہا وہی حق ہے ابا عبیدہ، لا عز لنا الا بالاسلام، عزت اسلام آباد بنانے سے نہیں ملتی، عزت ڈیفنس کالونیاں بنانے سے نہیں ملتی، عزت بڑے بڑے ہاؤس بنانے سے نہیں ملتی، عزت مہنگے سوٹ پہننے سے نہیں ملتی، عزت اسلام سے، عزت ایمان سے، عزت توحید سے، عزت جہاد سے ملتی ہے۔ پھٹے پرانے کپڑے، ہاتھ میں اونٹ کی یا گھوڑے کی مہار لگام ہے، غلام اوپر سوار ہے، آگے بڑھنے لگے تو عیسائیوں نے پوچھا او مسلمانوں تمہارا امیر گھوڑے پہ سوار ہے یا جس نے گھوڑے کی لگام تھامے وہ ہے؟ کہا ہمارا امیر جس نے گھوڑے کی لگام تھامے ہوئے وہ ہے۔ تو کہا عیسائیوں نے یہ چابیاں لے لو مسجد اقصی کی، ہماری تورات و انجیل میں بھی لکھا ہوا ہے، ہماری کتابوں میں لکھا ہے جو اقصی کو فتح کرے گا اس کا نوکر گھوڑے پہ سوار ہوگا، خود لگام پکڑے ہوگا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے 16 ہجری میں مسجد اقصی کو فتح کیا۔ نماز پڑھنے کے لیے پوچھا میں کہاں نماز پڑھوں؟ ایک صحابی نے کہا یہ جو صخرہ ہے نا صخرہ، اس کے پیچھے نماز پڑھ لو۔ آج مسلمانوں کو بڑی غلطی ہے، وہ سنہرے رنگ والا گنبد جو ہے نا مسلمان اس کو مسجد اقصی سمجھتے ہیں، وہ اقصی نہیں ہے، وہ صخرہ ہے۔ اقصی کون سے ہے؟ جو سرمئی رنگ کا گنبد بنا ہوا وہ مسجد اقصی ہے۔ اور بھول میں کہیں مسجد اقصی کو گرا نہ دینا، بھول میں کہیں اقصی کو گم نہ کر بیٹھنا۔ عمر بن خطاب فرماتے ہیں اصلی حین صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں وہاں نماز پڑھوں گا جہاں میرے نبی نے معراج کرتے ہوئے نماز پڑھی تھی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مسجد اقصی فلسطین مسلمانوں کو ملا اور پھر مسلمانوں کے پاس رہا حتیٰ کہ 490 ہجری میں عیسائیوں نے پھر قبضہ کر لیا، عیسائی پھر مسلمانوں کو مارنے لگے، اور پھر اللہ کا شیر قاہرہ سے، مصر سے، شام کی سرزمین سے صلاح الدین ایوبی اللہ کا شیر میدان میں نکلا، جہاد کرتا کرتا آگے بڑھتا ہے، پیچھے بے وفائیاں ہوتی ہیں، غداریاں ہوتی ہیں، منافقت ہوتی ہے، مقابلے کے لیے کلمہ گو آتے ہیں، کلمہ پڑھنے والے صلاح الدین کے مقابلے میں آئے، وہ چاہتے تھے صلاح الدین اقصی نہ لے سکے۔ صلاح الدین نے کہا اقصی کے رستے میں میری ماں آئی میں اس کو بھی ذبح کر دوں گا، میرا باپ آیا میں اس کو بھی ذبح کر دوں گا، میرا بیٹا آیا میں اس کو بھی ذبح کر دوں گا، رستہ چھوڑ دو صلاح الدین کا۔ بڑے کلمہ گو طاغوت آئے، صلاح الدین کاٹتا چلا گیا، رونتا چلا گیا، مسلتا چلا گیا، صلیب الصلبوت کو توڑتا چلا گیا۔ کتنے ظالم حکمران مقابلے
معاملے میں آئے سب کو رونتا ہوا 17 سال قاہرہ سے اقصیٰ پہنچتے لگ گئے، جو کہ بڑا قریب کا سفر ہے۔ اور جب اقصیٰ میں صلاح الدین پہنچا، ممبر کے پاس پہنچا تو اقصیٰ کی دہلیز پہ ہی سجدہ رب العزت کو کیا اور کہا اللہ تیرا شکر ہے، جو میری امنگ تھی وہ پوری ہو گئی۔ میں نے ماؤں سے کہا تھا اپنے بیٹے دو، میں اقصیٰ کو آزاد کروانا چاہتا ہوں، میں توحید کے پرچم لہرانا چاہتا ہوں۔ اگر اقصیٰ کو آزاد نہ کرواتا وہ مائیں میرے ہاتھ پکڑ لیتی، وہ مائیں میرے گریبان کو پکڑ لیتی، قیامت کے دن میرے خلاف دعویٰ دائر کرتی۔ صلاح الدین دعا کرتا رہا اللہ مجھے زندگی دے یہاں تک کہ میں اقصیٰ کو لے لوں۔ اور جو ہی مسجد اقصیٰ فتح ہوئی، صلاح الدین ایوبی بڑی تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے پاس پہنچ گئے۔ اقصیٰ فتح ہوئی تو صلاح الدین نے کہا مجھے سب سے پہلے جیل دکھاؤ، میں جیل میں جانا چاہتا ہوں۔ صلاح الدین جب جیل کے اندر گیا تو وہاں ہڈیوں کا پنجرا مسلمان، ان کو دیکھ کے صلاح الدین نے رونا شروع کر دیا، کہا قیامت کے دن مجھے نہ پوچھنا، میری پکڑ نہ کرنا، مجھے آتے دیر ہو گئی ہے، میرے رستے میں ظالم تھے ورنہ میں جلدی تم تک پہنچتا۔ 83 سال کے بعد صلاح الدین نے مسجد اقصیٰ کو واپس لے لیا، پھر مسلمانوں کے پاس آ گئی اور پھر آخر کار آہستہ آہستہ مسلمان پھر بے وفا ہونے لگے، دین سے دور ہونے لگے۔ 1895 1897 میں یہودیوں نے ایک قرارداد منظور کی کہ ہم نے فلسطین کے علاقے پہ قبضہ کرنا ہے، اور سلطان عبد الحمید خلیفہ عثمانی خلافت عثمانیہ سلطان کے پاس گئے، کہا سلطان عبد الحمید سے یہودیوں نے جتنے پیسے لینے ہیں لے لو، ہم تمہارے پاس پیسے جمع کرواتے ہیں، تمہارا قرضہ اتار دیتے ہیں، مزید تمہیں پیسے دیتے ہیں اور جامعہ عثمانیہ فلسطین میں بنائیں گے۔ سارے لالچ دیے، ہمیں فلسطین کی سرزمین دے دو۔ تو سلطان عبد الحمید ٹوٹا پھوٹا کمزور خلیفہ کہتا ہے کتو نکل جاؤ میری سرزمین سے، اقصیٰ میری نہیں پورے مسلمانوں کی ہے۔ 1907 میں ظالموں نے مصطفیٰ کمال عطا ترک بے ایمان شیطان کو استعمال کر کے خلافت عثمانیہ کو گرا دیا گیا۔ 1917 میں ان ظالموں نے وعدہ لیا برطانیہ سے کہ ہمارا دیش بنے گا۔ 1927 میں وہاں زمینیں خریدنا شروع کی، 1937 میں وہاں تعمیرات شروع کر دی، 1947 میں برطانیہ نے 55% علاقہ یہودیوں کو دے دیا، 1948 میں یہودیوں نے اسرائیل نامی مملکت کا اعلان کر دیا۔ دھوکے دیکھو ان کے، ہے یہودی اور نام اسرائیل کا استعمال کرتے ہیں جو کہ یعقوب علیہ السلام کا نام تھا، ہیں یہودی، اور ستارہ داود کا استعمال کرتے ہیں، نجمہ داود، نبود علیہ السلام کا ستارہ۔ اور آؤ کوئی سوچو، یہودیوں نے اسرائیل بنایا، ان کا کوئی دستور ہے؟ نہیں، یہودیوں نے کہا ہمارا دستور تورات ہے، ہم تورات کی روشنی میں فیصلے کریں گے۔ اور مسلمانوں تم نے اپنا دستور لوگوں سے بنوایا، پارلیمنٹ کے نمائندوں سے بنوایا، تیرا دستور قرآن ہے، تیرا دستور حدیث ہے، تیرا دستور غار ہیرا ہے، تیرا دستور غار سور ہے، تو کس دستور کے پیچھے لگا ہوا ہے؟ یہودی 1967 میں مسجد اقصیٰ پہ قبضہ کر لیا اور 1969 میں ظالموں نے مسجد اقصیٰ کو آگ لگا دی۔ 45 سال گزر چکے ہیں، اقصیٰ دہائی دے رہی ہے، فلسطینی رو رہے ہیں۔ 45 سال یہودیوں کے قبضے میں مسجد اقصیٰ۔ 1982 میں یاسر عرفات نے تنظیم بنائی اور غداروں کی فہرست میں آہستہ آہستہ چلا گیا۔ 1987 میں